میزبان صاحب جب آپ بات نہیں کر سکتے آپ بولے کیوں بیچ میں؟ اسماء و صفات پہ گفتگو کرتے ہیں نا. چلو بس ٹھیک ہے آگے ٹاپک اسماء و دوبارہ اس طرح صفات ہے. ٹاپک میں اگر بولیں گے بات سنیں ہاں کوئی موضوع بالکل چل رہا ہے نا بالکل آپ جب موضوع پہ بات ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہو گیا آگے چلیں آگے چلتے ہیں جی. جی جی اسماء و صفات موضوع بات ہے. سن لیں بات سن لیں ہاں. آپ نے توحید اسماء و صفات ٹھیک ہے 10 منٹ ٹائم رکھ لیں ٹھیک ہے جی. اچھا تو پہلے آپ کا عقیدہ تو پتہ جی چلے جی نا لوگوں کو. آپ کا عقیدہ تو چلے. ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم جواب دیں گے. میں عقیدہ ہاں. وہی بتا رہا ہوں نا میں آپ سے پوچھتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں گا اس کا جواب دیں. دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ 10 منٹ ٹائم رکھیں جس سے آپ نے کیا تھا پچھلے دفعہ آپ گفتگو اچھا میں اپنا اس میں عقیدہ بھی بیان کروں گا اگر آپ کو عقیدے پر اعتراض ہوگا آپ سوال کر سکتے ہیں 1 منٹ اپنی ٹرم کے اندر. شیخ صاحب تو اس میں شیخ کیا ہے صاحب کہ آپ شیخ صاحب کتنا ٹائم رکھنا چاہتے شیخ صاحب دیکھیں کتنا ٹائم رکھنا یہ تاکہ یہاں پر دیکھیں آپ مجھے بھی ایک دو سوال کرنے کا موقع. آپ مجھ سے ہر سوال کے مقابلے آپ مجھ سے 2 سوال کریں. مجھے 1-2-3 سوال کرنے دیں تاکہ موضوع منقع ہو. توضیح ہیں شروع ہو جائے گی بات سنیں ہم سوال کریں گے بات تو سن لیں 10 منٹ میں اپنا عقیدہ بھی بیان کروں گا سچ چیز اپنی ٹرم میں آپ کو جو بھی اعتراضات ہے آپ یہ بتانا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں کی آپ نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی نہیں وہ 10 منٹ میں آپ جو دیکھیں وہ 10 نہیں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ استدلال کرنے سے پہلے نا بغیر استدلال کے اپنا عقیدہ کھل کے بتا. میں بھی اپنا عقیدہ کھل کے استدلال نہیں کروں گا کہ میرا عقیدہ اس لیے صحیح ہے. اسماء و صفات میں اپنا عقیدہ کھل کے بیان کرتے ہیں بغیر تقیہ کے. ہاں استدلال نہیں کرتے. اس لوگوں کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے لیکن واضح بتائیں گے کہ بھئی اسماء و صفات میں ہمارا یہ موقف ہے. لوگ آگے کیا کہتے ہیں تفسیر کرتے ہیں وہ پھر اس کا دلیل کیا وہ آگے بیان کریں گے. تو آپ مجھ سے 5 سوال کریں. میں آپ سے 2-3 سوال کرنے دینا میں واضح طور پہ جواب دوں گا. بات سنیں میرا عقیدہ سن لیں نہیں میں پوچھتا ہوں میں پوچھوں گا نا. اسماء و صفات پر جی بولیں اپنا عقیدہ بتاؤ. مجھے بیان کرنے یہ میرا سوال نہیں ہے لیکن یہ اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. بتاؤ جی. ہمارا موقف یہ ہے کہ وللہ الاسماء الحسنی کے تحت کہ جو نا اسماء و صفات پر جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں بلا تکییف بلا تمثیل بلا تعویل بلا تعطیل ٹھیک ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. اچھا اس کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں قبول کرنا چاہیے اس پر. ہاں اگر کوئی بندہ دلیل کی بنیاد پر قرآن و سنت کی کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر اس میں مطلب کیا ہے کہ وہ دوسری دلیل اختیار کرتا ہے تو ہم اس میں وہ نہیں کرتے لیکن اس کو مطلب کیا ہے کہ تمثیل یا تکویف بیان کرنا یہ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ یہ غلط چیز ہے اور گمراہی ہے. تو آپ جو کہتے ہیں نا اللہ کی تکیف نہیں کرتے یعنی کیف نہیں بتاتے. کیف لوگوں کیف عربی زبان کا لفظ ہے. کیف بولتے ہیں کیسا. کیف یعنی کیسا رنگ کیسا ہے سائز کیسا ہے نرم ہے سخت ہے یہ بولتے ہیں کیسا. ٹھیک ہے نا. آپ جو کہتے ہیں اس کا کیف نہیں بیان کرتے کہ آپ کا کیا موقف ہے. اللہ کا کیف نہیں ہے یا اللہ کا کیف ہے کیونکہ شریعت میں وارد نہیں ہوا نصوص میں وارد نہیں ہوا آپ بیان نہیں کرتے. کیف ہے لیکن مجہول ہے یا کیف ہے ہی نہیں سرے سے. کہ آپ کا کیا عقیدہ. دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جس طرح شان ہے اسی کے مطابق ہے. دیکھو آپ مناظرہ شروع کر رہے ہیں پھر دوبارہ سوال یہ تھا میں نے اپنا موقف بیان کر دیا آپ اپنا عقیدہ وہ بیان کریں. بات سنو سوال پوچھا نا آپ کہتے ہیں بلا تکیف تک اس کو بات سنیں 2 ٹاپک. آج کا ٹاپک یہ ہوگا کہ آپ کے عقیدے پر بعد میں بات ہوگی. آج کا ٹاپک کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ اہل الحدیث کا جو عقیدہ ہے نا نظریہ اس پر بات ہوگی. ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. آپ نے یہ لکھ کے جواب کہ آپ کا جواب دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ اہل الحدیث کا عقیدہ گندا جس طرح آپ نے کہا قرآن و سنت کے خلاف ہے. اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ اور کافر سمجھتے ہیں جو ان کا اہل الحدیث کا عقیدہ اختیار نہ کرے اس کو کافر سمجھتے ہیں. یہ آپ نے جواب دعویٰ پیش کرنا ہے. چلے اس نے جواب نہیں دیا کہ بھائی کیف اللہ کا کیف مجہول ہے یا کیف نہیں ہے. اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو آپ سے ابھی شروع کر رہے ہیں. اب ایک سوال مزید مجھے پوچھنے دیں آپ سے. جو لوگ تعویل کرتے ہیں عقلی دلائل کے بنا پر سمعی دلیل نہیں ہے ان کے پاس جیسے اشاعرہ ہیں ماتوریدیان سمعی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب قدرت ہے. وہ تو یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کوئی حدیث ہے. یہ تو ان کے پاس حدیث کوئی نہیں. یا اللہ کے مثلا اللہ نزول کرتا ہے. نزول سے مراد اس کا نزول رحمت ہے جو یہ تعویل کرتا ہے نا احادیث نزول کا اللہ نیچے آتا ہے. وہ تو اس کا تعویل کریں گے کہ اللہ کا رحمت نیچے آتا اللہ خود نیچے آنا جانا اس کے لیے یہ وہ اطلاق نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. اس کا کیا ہے اس کا ماخذ سب عقلی دلائل ہے. سمعی کوئی بھی نہیں حدیث کوئی نہیں. جو تعویل کرتے ہیں تو ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ہاں یہ تو حکم ہے معطلہ اور معوّلہ کے متعلق جس کو انہوں نے کہا تعطیل نہیں کرتا نا انہوں نے کہا تعطیل نہیں کرتا. ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. میں مناظرے میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں نا پہلے قرآن سنت کے مطابق بیان ہوگا اس کے مطابق پھر حکم لگے گا کہ جو یہ نہیں مانتا اس کا کیا ہے. بات سنیں یہ آپ ابھی شروع سے مناظرے وہ کرتے ہیں پھر کیا چیز ہے کیا بھلا آپ دعوے میں لکھیں کہ یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں ان کو مطلب اسی حساب سے وہ جواب بالکل آپ کافر سمجھتے ہیں. بالکل وہ آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں اس میں شک ہی نہیں. ہاں آپ یہ دعویٰ کریں ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور جو
اہل حدیث کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اہل حدیث اس کو کافر سمجھتے ہیں. جی سر بالکل بالکل کریں جوابی دعویٰ. بالکل بالکل ہاں جی. یہ میں بتاؤں گا نا لوگوں ہو کو. گیا؟ آپ اپنے عقیدہ کیوں نہیں بتاتے نا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کا عقیدہ کیا ان کے موقف؟ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ میں نے بتا دیا. کیا ہیں؟ ہاں ایک مسلمان ہیں منٹ، یا کافر ہیں؟ مناظرہ مجھے شروع نہیں ہوا سمجھ آئی. نہیں ہے. قرآن و سنت کے ایک منٹ دلائل آئے نہیں ہے. ایک منٹ پہلے آپ کو حکم لکھ دوں. یہ تو مناظرہ اور کیا بھائی ہوتا ہے؟ جو تعطیل کرتے ہیں نا، ایک جو منٹ، تعطیل کوئی مسئلہ جو کیا ہے؟ معطلہ اس ہیں طرح اس کو حکم لگایا جاتا وہ ہے. مسلمان ہیں کافر ہیں؟ ایک منٹ، احناف پاکستان میں کتنے فیصد میں وہی حنفی تو کہہ ہیں؟ رہا ہوں. حنفی مسلمان ہیں میں کافر ہیں؟ بتا مناظرہ دو میں بتاؤں گا لوگوں وہ کو. مسلمان کافر ہے. ابھی ایک بتاؤ منٹ، نا. آپ نے اب دعویٰ ڈر کیا لگتا تھا ہے نا، نا، ابھی ڈر اب لگتا دعویٰ ہے. لیجیے نا. ہاں ادھر حنفیوں سے نہیں ڈر ڈر لگتا نہیں ہے. لگتا. شیعوں کی آپ تو کے تکفیر دعوے کرتے کو ہو، میں ان کی تکفیر کرو نا. جوتوں کے نیچے رون دوں گا آپ کے دعوے کو. ہر دعوے کو میں دیکھنا کریں جواب دعویٰ کیوں نہیں دے لکھیں. رہے؟ ابھی کیوں جواب نہیں دے رہے؟ یہ تین چیزیں. ایک منٹ، اہل الحدیث کا عقیدہ اتنا گندا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ایک، بالکل اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو اہل حدیث کا ہے. نمبر تین، اہل حدیث جو مطلب ان کے اس اسماء و صفات کو جو عقیدہ ان کا نہ مانے اس کو کافر سمجھتے. یہ تین باتیں لکھیں، کریں ہمت. آج انشاءاللہ اس طرح قدموں کے نیچے نہ روندا نا آپ کے دعوے کو، تو میرا نام عثمانی نہیں ہے. جاؤ کریں، لکھیں، کریں دعویٰ، جوابی دعویٰ کریں. ہاں چلیں جی شروع کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کون پہلا شروع کرے گا؟ میں شروع کروں یا آپ شروع کریں گے؟ میں شروع کرتا ہوں. تو آپ مدعی شروع میں کرنا. ہوں. اچھا مدعی آپ کا ادعا کیا ہے؟ پر ادعا تو میرا ہے. آپ ہاں کا جی. کیا ادعا ہے شیخ صاحب؟ ہر دفعہ آپ ہی شروع کرتے ہیں. کبھی ہمیں نہیں بھی دے اپنا دے ادعا دو بتاؤ نا. ٹائم. ادعا بتاؤ نا. منیا بھی تھوڑا چینل ہے لیکن کبھی ہمیں بھی کبھی ٹائم دینا. کوئی بات نہیں. ادعا کیا ہے؟ اپنا ادعا تو بتاؤ نا پہلے. میں نے دعویٰ بتا دیا نا. دعویٰ کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. ادعا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو اہل الحدیث کا عقیدہ اسماء و صفات ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. چلیں جی سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں اور جی. انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، بات سنیں، انہوں نے جو الزامات لگائے کہ یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے اور اس عقیدے کو نہ ماننے والے کو یہ کافر سمجھتے گئے. شیخ اس کے صاحب یہ تو متعلقہ بھی اس کے اندر ساری چیزیں ہوں گی. یہ تو سب کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عقیدہ سراسر قرآن سنت کے مطابق ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے کیا چیز؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے کیا چیز جو قرآن سنت کے مطابق ہے؟ یہ تو پہلے بتاؤ نا. میں ثابت کروں گا ابھی کیا ہے ہمارا عقیدہ. چلیں جی چل 10 منٹ لگا دیں کے لیے شیخ صاحب. ہاں چلیں جی. میں دعویٰ کر رہا ہوں عقیدہ توحید اسماء و صفات قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہمارا دعویٰ. چلیں جی بتائیں شروع کرو. بسم اللہ. چلو وہ ٹھیک ہے. عقیدہ توحید اسماء و صفات. چلو آپ کا ٹائم وحید شروع کریں عثمانی نا. صاحب میں نے لگا دیا ہے. شروع کرو. شروع کریں جی. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام نحمدہ علیکم. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی مناظرے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے، حسن اللہ یاری صاحب نے الزامات لگائے تھے کہ اہل الحدیث کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اسماء و صفات کے متعلق. نمبر دو، ان کا جو دعویٰ یہ تھا، انہوں نے الزام لگایا کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے. نمبر تین، انہوں نے کہا جو یہ عقیدہ نہ مانے تو وہ ان کا جو عقیدہ نہیں مانتا اہل حدیث اس کو کافر سمجھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کیا چیز ہے. اہل حدیث کسی کے رائے کا نام نہیں ہے، کسی کے نظریے کا نام نہیں ہے، اور اہل الحدیث مسلک جو ہے وہ قرآن و سنت کا نام ہے. سب سے پہلے میں جو میرا دعویٰ ہے قرآن و سنت کے مطابق، پہلا کام جو میں کرنے لگا وہ ہے کہ اسماء و صفات میں سے استوى علی العرش جو ہمارا عقیدہ ہے. اب میں اس کے متعلق جو چیزیں میں انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کے سامنے کھولوں گا کہ یہ انہوں نے الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ عرش پر. اب ہم کہتے ہیں کہ مستوی ہوئے کیسے؟ بلا کیفیت، پتہ نہیں ہے، یعنی کہ معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. ہم نہ تمثیل دیں گے اور نہ ہی ہم اس کی مطلب کیا ہے کہ انکار کر دیں بالکل. اچھا جی، جہمیہ کی طرح، معتزلہ کی طرح. اس کے بعد حدیث ہے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ ان کی لونڈی، یہ صحیح مسلم ہے اور 507 نمبر حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، انہوں نے کہا جی آسمان میں. اب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اور یہ تمام صحابہ کا موقف تھا. کوئی ایک بندہ یہ ثابت کر دے جو یہ تعویلات کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، مطلب صفات کا منکر ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ کسی صحابی کا یہ موقف ہو. اچھا جی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آنا، تو مطلب میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، وہ کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنہ، اس کو آزاد. اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی میں نے استوى علی العرش کے متعلق جو بیان کیا ہے، اب اس کے متعلق انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا، اب قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی. اس کے بعد
یہ امام مالک رحمہ اللہ، یہ اسماء و صفات سنن الکبریٰ یعنی کہ اسماء و صفات امام بہقی رحمہ اللہ، ان کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 398 ہے. اور اس طرح مشہور محدث ابو القاسم ہبت اللہ بن حسن لالکا کے جو مطلب وہ ہیں قبیلے کے، اچھا، انہوں نے شرح اصول عقائد اہل سنہ، اس کی جلد 3 ہے، غالباً 300 صفحہ 98، اور پچھلی جو کتاب تھی اس کا 304 نمبر صفحہ تھا. وہاں الفاظ کیا ہیں کہ قیلا لمالک یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى فقال الاستواء، فرمایا غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. اچھا، اب کیا ہے کہ وہاں امام مالک رحمہ اللہ اہل سنہ کے ائمہ اربعہ کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد عمر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جنہوں نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی ہے. کیا یہ اہل سنت کے نہیں ہیں؟ ان سے سوال کیا گیا کہ استوا کیسے؟ انہوں نے کہا جی اس کا جو معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور ایمان رکھنا واجب ہے. اللہ اللہ، سوال کرنا بدعت ہے. تو آئیے اس کے متعلق امام ابو الحسن اشعری الابانہ عن اصول الدیانہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی وَإِنَّهُ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا قَالَ. اب دیکھیں الرحمن علی العرش، انہوں نے بھی یہی آیت کو نوٹ کی ہے، کوٹ کی ہے. اچھا، لا نقول، وہ کہتے ہیں استولا کما قالت المعتزلہ بل نقول استوا بلا کیفیت. کہتے ہیں کہ ہم یہ معتزلہ کی طرح نہیں کہتے استوا علی العرش، استولا نہیں کہتے کہ قبضہ جما یا مطلب حکومت کر لی، تعویل نہیں کرتے. ہم استوا علی العرش مانتے ہیں، کیفیت معلوم نہیں ہے. یہ دوسرے نمبر پر. اور یاد رکھنا ان کو جو اسماء و صفات کی توحید، مطلب توحید اسماء و صفات کتاب ہے نا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ جو اردو ہے اس میں عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ جید شیخ عالم ہیں، موجودہ دور کے کراچی کے محدث الاثر ہیں، انہوں نے ان کو سلف صالحین میں شمار کیا، ان کا تذکرہ کیا ہے وہاں صفحہ نمبر 21 پر. ان کی کتاب کا کہ جی سلف صالحین نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ماتوریدیہ کی بات کر رہے تھے، اس کی کتاب التوحید ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے بھی اگرچہ تعویل کا جواز دیا، انہوں نے اس کی تعویل کو مطلب واجب قرار اور لازم قرار نہیں دیا، جواز کی حد تک کہا. اب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، پھر ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا موقف یہ ثابت کر دیں، تعویلی، تعطیلی، تمثیلی، کوئی بھی ثابت کر دیں، میں آج ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت تک نہیں ثابت کر سکیں گے. ایک بات، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، اور اس کے بعد پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ ان کی بات کا رد ہو گیا. کس بات؟ انہوں نے کہا کہ کسی اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. اس کے بعد آگے میں نے اشاعرہ کے امام ابو الحسن کی بات کی، یہ بھی رد ہو گیا. تو بتائیے، تو یہ چیزیں ان کے، اب رہ گی بات یہ کہتے جی یہ کافر سمجھتے ہیں. یاد رکھنا وہاں آپ حافظ سعید صاحب، ان کی کتاب ہے عقیدہ کے متعلق، جس وقت انہوں نے اپنے 96 نمبر صفحہ نمبر 96 اور اس طرح 99، وہاں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو بھی کافر نہیں کہا. انہوں نے کہا جی دراصل یہ جو تعویل کرتے ہیں یا دوسرے وہ کرتے ہیں غلط قرار دیا، گمراہ قرار دیا، لیکن کافر نہیں کہا. اسی طرح اس کے مطلب کیا ہے، یہ جو توحید اسماء و صفات کتاب ہے اپنے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 55 پر جس وقت الہاد کی بات کی ہے، فضل الذین یلحدون فی اسماء، وہاں انہوں نے صفحہ نمبر 55 پر یہ بات لکھی ہے کہ الہاد کی کئی قسمیں ہیں، کچھ تو کفر کی حد تک، لیکن کچھ مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کو کافر نہیں قرار دیا. ہاں، کافر کس کو قرار دیا گیا؟ اس طرح کے لوگوں کو، منصور بن حلاج جیسے ان الحق کے نعرے لگانے والا غالی قسم کا بندہ،
اور میں دعوے سے کہتا ہوں 99% احناف یا دوسرے بھی عوام الناس ہیں، وہ سب کے سب وہی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے متعلق جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا جی، علماء تقریباً یہی ہے. ان میں سے کچھ اگر تعویل کرتے ہیں کہ ایک لمٹ تک، تعویل کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس پر مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی نے اس بنیاد پر ان کو اشاعرہ اور ماتریدیہ کو اس بنیاد پر اگر کسی نے کافر کہا ہے تو اس نے ختم ہو گیا آپ کا ٹائم. جی جی علامہ حسن الہاری صاحب. یہ سر ٹائم انہوں نے نہیں، کہا تھا اپنا عقیدہ بتائیں گے. دیکھیں شیخ صاحب آپ ہیں، یہ فریز ہو گئے بھائی. شیخ صاحب آپ سن رہے ہیں وحید عثمانی صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے، آ گیا. جی سن رہے ہیں. وہی عثمانی صاحب آپ نے کہا تھا آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے نا. آپ نے عقیدہ اپنا صحیح نہیں بتایا اللہ کے متعلق. آپ نے اپنا عقیدہ چھپایا ہے. الرحمن علی العرش استوا، آپ نے کہا یہ استیلاء کے معنوں میں نہیں ہے، یعنی قبضہ جمانے کے معنوں میں. کس معنوں میں؟ وہ معنی تو بتا دیتے نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. الرحمن علی العرش استوا. اب ایک جگہ بیٹھو نا بھائی، مناظرہ ہو رہا ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھیں. چارجر لگایا آپ نے، اتنا ٹائم ضائع کر دیا ہے جی، کیا فرما رہے ہیں؟ چارجر لگا رہا تھا وہ. میں نے کہا میں چارجر لگایا کیونکہ گھنٹہ چارجر لگایا چارجر. اب بتائیں الرحمن علی العرش استوا کا کیا مطلب ہے؟ ایک مختصر بتائیں کہ بھائی جو کہتے ہیں استیلاء غلط ہے. استیلاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اللہ کے تعالیٰ زمین و آسمان کی حکومت پر، تخت پر اللہ کی حکمرانی ہے. یہ معنی غلط ہے. استوا کا کیا مطلب ہے؟ کیف نہیں معلوم، کیسے استوا ہے وہ نہیں معلوم. استوا کا کیا آپ مطلب نے ہے؟ سوال کر لیا، 10 منٹ میں جواب دوں گا آپ کی اپنی ٹرم میں. نہیں بھائی ابھی جواب دے دو تاکہ میں اس کا رد کروں نا. عقیدہ تو واضح پتہ چلے نا. آپ نے ٹائم لیا تھا نا. مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں بتائیں گے ابھی؟ میں نے کہا نا عقیدہ کا گھٹیا کہ اچھا ابھی بتاؤ. آپ نے کہا کہ رسول صحیح مسلم کی حدیث آپ نے پڑھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کہا فی السما، آسمان میں. تو آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ آسمان میں ہے. بتاؤ نہیں، بتاؤ نا بھائی صاحب. میں جواب دوں گا نا. کیوں نہیں جواب دیں گے؟ ابھی کیوں نہیں جواب دیں گے؟ حدیث سے بتاؤں گا سے مراد کیا ہے، استوا سے مراد کیا ہے، ساری چیزیں بتاؤں گا. آپ بول رہے تو صحیح 10 منٹ. ابھی اس کا جواب دے دو نا. آپ کا یہی عقیدہ ہے. دیکھو یہ حدیث آپ نے پڑھی، ترجمہ نہیں کیا. آپ نے حدیث پڑھی ہے، ترجمہ نہیں کیا. لونڈی نے کہا اللہ آسمان میں. آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان میں. آپ نے آپ کی آواز خراب ہو گئی، پھر سے بولو. یہ اپنا عقیدہ نہیں بتائے گا بھائی. آپ نے کیسے بات کہہ دی کہ کسی اور مشکل کیا ہے؟ عقیدہ کیوں نہیں بتا رہے؟ امام مالک کا میں نے جواب دے دیا ہے. مالک کا ہم نے پوچھا ہی نہیں. مالک کا ہم نے پوچھا ہی نہیں. مجھے بات کرنے میں بتاتا ہوں. بتاؤ نا کیا آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ آسمان میں ہے؟ کسی عقیدہ نہیں ہے. وہ تو آئے گا نا. وہ بھائی بتاؤ اللہ آسمان میں. آپ اپنا مکمل کریں. آپ کا عقیدہ کیوں نہیں؟ وجہ بتاؤ، وجہ کیوں نہیں بتا رہے کہ بھائی اللہ آسمان میں ہے یعنی کہاں پہ؟ وجہ کیوں نہیں بتا رہے؟ میں نے 10 منٹ بات کی ہے نا. میں بتاؤں گا نا دلیل. آپ نے حدیث پڑھی، ترجمہ. چلیں چھوڑے میری بات. چلے میں اپنا ٹائم لے لیتا ہوں. یہ نہیں جواب دے گا ان کا. میں نے جیسے محترم ناظرین، جیسے میں نے کہا تھا، ان کا اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اتنا پست عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ بتانے کی جرات نہیں کر سکتے. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے، جو آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیوں پیش نہیں کیا نا؟ الرحمن علی العرش استوا. العرش استوا سے کیا مراد ہے؟ ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں بھائی. وہ آپ چھپائیں گے نا، جواب نہیں دیں گے. میرے پاس تو ہے نا یہ کتاب العرش ہے، ذہبی صاحب کی، جزء الثانی، چھاپ اضواء السلف. یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ یہ لیکن هذا الحديث حدث به ابو اسحاق وفلان وفلان من احاديث الصفات. احادیث صفات میں سے ہے. وحدث به كذلك سفيان الثوري وغيره. وہ حدیث کیا ہے؟ عمر صاحب سے روایت ہے. اذا جلس الرب على الكرسي الرحمن على العرش سے کیا مراد ہے؟ جب رب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، سمع له عطیت كعطیت الرحل الجدید. اس کرسی سے آواز نکلتی ہے اس طرح جیسے چمڑے کا زین ہو نا، اس زین جدید ہو، نیا ہو تو اس سے آواز نکلتی ہے، اس طرف سے آواز نکلتی ہے. وهذا الحديث صحيح، اور یہ حدیث صحیح ہے. حدثه عند جماعة مسلم ذلك الاسناد صحیح. فاذا پھر بہت ساروں کا نقل کرتا ہے اسم یہاں پر کہ انہوں نے نقل کیا اور اس حدیث کو قبول کیا. اچھا یہ ان کے نزدیک الرحمن علی العرش استوا. یہ ملاحظہ کریں، یہ البحر الزخار المعروف بمسند البزار تالیف البزار العتکی. یہاں پر حدیث نمبر 325، یہاں پر امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ادعو اللہ ان يدخلني الجنہ فعظم الرب تبارک وتعالی فقال. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کے لیے میری دعا کرو مجھے اللہ جنت بھیجے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کی ہے بہت. پھر فرمایا ان کرسیہ وسع السماوات والارض. اس کی کرسی جو ہے پوری زمین آسمان کی وسعت پر ہے. وان له عتیتا كعتیت الرحل الجدید اذا ركب من ثقله. اللہ تعالیٰ کیونکہ باری ہے،
اللہ تعالیٰ کے ثقل ہے, باری ہے, باری برکم ہے جی, بہت ہی ثقیل ہے. ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بہت ہی باری ہے. جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس میں سے آواز, چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اس کرسی میں سے. اچھا اب یہ حدیث جو میں نے نقل کی یہ صحیح ہے, ملاحظہ کریں, یہ مجمع الزوائد ہے ہیثمی صاحب کی, جلد نمبر 1 چاپ دار الفکر. یہاں پر اسی حدیث کو رواہ البزار و رجال رجال الصحیح, حدیث نمبر 274, وہاں پر کتاب اس میں, اس کی کتاب میں, کتاب بزار میں. اچھا اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بھی روایات ہے اس طرح. قرآن مجید کی آیت دیکھیں, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به, جو لوگ ملائکہ عرش کو حمل کرتے ہیں, عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. اچھا اس آیت, یہ ہمارے نزدیک یہ عرش سے مراد یہاں پہ علم ہے. اچھا ملائکہ جن کے پاس علم ہے, یہ ہمارے ہاں, ان کے ہاں اس کی حدیث کیا ہے بھائی؟ ان کے پاس یہ مسند احمد بن حنبل ہے شرح الشیخ احمد محمد شاکر چاپ دار الحدیث. آپ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 58 میں حدیث نمبر 2314 ملاحظہ کریں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ کی شعر کی تصدیق کی ہے. امیہ نے ایک شعر بولا تھا, رجل وثور تحت رجل یمینہ والنسل الاخرى ولیث مرصد, کہ وہ ملائکہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ملائکہ ان کا شکل کیا ہے؟ کہتا ہے ایک جو ہے رجل کی صورت میں, انسان کی صورت میں, ایک گائے کی صورت میں, یہ دائیں طرف ہیں, اور ایک شاہین کی صورت میں, اور ایک شیر, یہ 4 ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں یہ صدق ہے, یہ صحیح ہے, اس نے صحیح بولا. الذین یحملون العرش, یہ ملائکہ جو عرش پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا کیا ہے؟ اس کا یہی ہے. اچھا اس حدیث کی تصحیح دیکھیں, شیخ احمد محمد شاکر نے تصحیح کی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فیصل باسم جوابرہ نے بھی تصحیح کیا. جزء اول ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر محترم ناظرین, اسی شعر کو لے کے آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے صدقہ, صفحہ حدیث نمبر 551, حدیث صحیح. محترم ناظرین, اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے نزدیک اللہ کے صفات کیسے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ باری ہے. اسی کتاب العرش میں ملاحظہ کریں, کتاب العرش ذہبی صاحب کی جو ہے چاپ ازواء السلف, عمر صاحب سے روایت ہے کہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے, بولا کہ دعا کر کو میں جنت جاؤں. تو نبی نے کہا انہ یقعد علیہ فما یفضل منہ الا 4 اصابع, کہ اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے, اور کرسی جو ہے جب کرسی پہ جب بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرسی سے 4 انگوٹیاں اس سے زیادہ بڑا ہے, آواز بھی نکلتی ہے وہ 4. پھر اس کے متعلق ذہبی نے کہا هذا حدیث محفوظ من حدیث ابی اسحاق السبیعی امام الکوفیین واخرج حدیثه في الصحیحین. پھر اس کی تصحیح کے لیے حدث ابو اسحاق السبیعی مقرا له كغيره من احادیث الصفات, اس کی تعریف کے لیے بہت ساری باتیں, اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. تو محترم ناظرین, ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ مکان میں کرسی پہ بیٹھتا ہے, آسمان پر ہے, عرش پہ بیٹھ جاتا ہے. اس عرش کو شیر نے, پرندے نے, پتہ نہیں کس نے اس اٹھا کے لے کے پھر رہا ہے اس کو. اچھا اس کے علاوہ اللہ کے صفات کے متعلق عرض کروں میں آپ کی خدمت میں, بالکل انہوں نے اللہ کو انہوں نے جسم کہتے ہیں یا کہ اس کے اعضاء مانتے ہیں. یہ کتاب التوحید ہے, ابو بکر ابن خزیمہ کی کتاب ہے, ابو بکر ابن خزیمہ کی کتاب کتاب التوحید متوفی سنہ 311. یہاں پر ملاحظہ کریں, باب ذکر اثبات الرجل للہ عز وجل, کہتے ہیں ہم اس فصل میں ثابت کریں گے کہ اللہ کا پیر ہے, اللہ کا پیر, کیونکہ اللہ پھر اس میں استدلال کرتا ہے کہ اس کا پیر ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے, اس کو میں زیادہ نہیں اس کو میں پورے عبارات کو نہیں پڑھ سکتا. پھر کہتا ہے فالمعطلہ الجہمیہ الذین هم شر من اليہود والنصارى والمجوس. معطلہ جہمیہ سے کون مراد ہے؟ اشاعرہ مراد ہے, ماتوریدی احناف مراد ہے, کہ یہ یہود و نصارہ سے جو بدتر ہیں, مجوسیوں سے بدتر ہے, یہ انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کا پیر نہیں ہوتا, حالانکہ اللہ کا پیر ہے. اچھا ملاحظہ کریں, اللہ تعالیٰ خالق کون کے لیے, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری, ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 4919. یہاں پر یکشف ربنا عن ساقہ, ہمارا رب جو ہے اپنے ساق کو کھول کے دکھا دیتا ہے روز قیامت. حدیث نمبر 4919, ہمارا رب جو ہے اپنی پنڈلی کو کھول کے دکھا دیتا ہے. تو عرض یہ ہے محترم ناظرین کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہیں. اچھا اب جو اشاعرہ ماتوریدی یہ تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے مراد عضو نہیں ہے, یہ کہتے ہیں اس پہ جو لفظ دلالت کرتا ہے نا ساق سے مراد, اس سے مراد پیر ہی ہے, پنڈلی ہے. اس کی کیف ہمیں نہیں معلوم, کیف سے کیا مراد, رنگ کیسا ہے, سائز کیسا ہے, نرم ہے, سخت ہے, اس میں بال ہیں یا نہیں ہے, یہ کیف ہمیں نہیں معلوم. کیف ہے اس کا, لیکن کیف کیونکہ حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے,
یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اس کو تعویل نہیں کریں گے. جو تعویل کرے گا وہ کافر ہوگا. اچھا، شیخ صاحب نے اپنے گفتگو میں کہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کچھ نازل نہیں ہوا، کہ اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے ہاتھ اٹھائیں. تو عرض یہ ہے کہ بالکل ان کی بات بالکل صحیح ہے. ان کے مذہب میں سب احادیث تجسیم کی احادیث ہیں. ان کے پاس تنزیہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی احیاء اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کی طرح نہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ہاں احادیث ہیں، فرمائشات اہل بیت علیہ السلام ہے، لیس کمثلہ شیء، بلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہو اللطیف الخبیر، کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھتے، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. یہ ان کے ہاں اس طرح اس کی تعویلات نہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے. یہ کتاب شرح المقاصد بہت مشہور ماتوریدی عالم دین ہے تفتازانی صاحب کی، یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیز اور جہت میں نہیں ہے، آسمان میں نہیں، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نفی الحیز والجهة، فما بال الكتب السماوية والاحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير ان يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق كما قرر. کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں ہے، کسی جہت کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے، کسی سمت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ اشارہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. تو کیوں حدیث میں ایسا نہیں آیا؟ تو کہتا ہے بأنه لما كان التنزيع عن الجهة مما تقصر عقول العامة لا يكاد يجزم بنفي ما ليس بالجهة. کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو ان کے پاس تنزیہ میں کوئی حدیث نہیں ہے، سب احادیث ان کی تجسیمیہ ہیں. اچھا، میں مزید بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جب میرا وقت آئے گا.